أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ غافر۔ یہ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 40 ہے۔ اس کی ٹوٹل 85 آیات ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے، سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کا آغاز ہا میم کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے آگے مزید 6 صورتیں ہیں جو کنٹینیوسلی ہا میم سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یہ ٹوٹل 7 ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے ہوا میم کیونکہ یہ ہا میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں بنیادی مضمون توحید ہے، اس کے علاوہ آخرت اور رسالت کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہے۔ صورت کو اگر ہم مضامین کے حوالے سے ڈیوائیڈ کریں تو اس کو 7 مضامین کے حوالے سے اس صورت کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 6 تک، جس میں اس کتاب کے نزول کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بہت غالب، حکمت والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، سخت سزا دینے والا، صاحب قدرت اور اختیار والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور اس قرآن کی مخالفت صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جو سزا اور جزا کے منکر ہیں، یعنی جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ ان لوگوں کا اس وقت اس دنیا میں یا زمین میں اقتدار حاصل ہونا آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ جو قومیں ان سے پہلے گزری تھیں ان کے پاس ان سے بھی زیادہ قوت اور طاقت تھی، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو جھٹلایا۔ اور پچھلی قوموں کی مثال دے کر یہ بات واضح کی گئی کہ جیسے پچھلی قوموں نے اپنے رسولوں کو پریشان کیا تھا اور ان کو شکست دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالتے، اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ اور اللہ کا قانون یہی ہے، اور جو بھی اللہ کے رسول کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرتا، اس کو اس دنیا میں عذاب بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 7 سے 9 تک، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کچھ صفات بتائی گئیں اور مومنوں کے لیے ان کی دعا کا ذکر ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 10 سے 12 تک، اس میں قیامت کے دن مشرکین کے حوالے سے بتایا گیا، جس میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے، لیکن ان کی اس فریاد کے جواب میں اللہ کی طرف سے ان پر لعنت کی جائے گی اور انہیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اگلا حصہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 20 تک ہے۔ اس میں تمام رحمت اور نعمت کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ سارا کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس وجہ سے بندگی اور اطاعت کا حق بھی صرف اسی کا ہے۔ وہ بہت بلند اور عالی مقام ہے، اس کے رازوں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت کے دن مشرکوں کے حوالے سے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا حصہ آیت نمبر 21 سے 22 تک ہے۔ اس میں پرانی قوموں کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جن قوموں نے توحید کی دعوت دینے والے رسولوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، اور جب ان پر عذاب آیا تو ان کے شرکاء یعنی ان کے معبود جو انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ان کے کسی بھی کام نہ آ سکے۔ اور اس مثال کے ذریعے قریش والوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے بھی اپنی روش نہ چھوڑی تو تمہارا بھی ایسا ہی حشر ہوگا۔ اس کے بعد اگلا حصہ آیت نمبر 23 سے 55 تک ہے، جس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے، اور خاص طور پر آل فرعون میں سے ایک مومن بندے کا ذکر کیا گیا اور اس کی دعوت بہت تفصیل میں بتائی گئی، جس کے ذریعے صحابہ کرام کے لیے ایک قسم کی رہنمائی ہے اور جو قریش کے لوگ ہیں ان کے لیے وارننگ ہے۔ اور سورت کا آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 56 سے 85 تک ہے۔ اس میں توحید اور قیامت کے حوالے سے دلائل پیش کیے گئے اور قریش کو نہایت کھلے انداز میں وارننگ دی گئی
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے فتح اور نصرت کا وعدہ ہے۔ تو یہ تھے 7 حصے جن میں اس سورت کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ آئیں اب سورت کے مضامین کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ کی 7 صفات کے ساتھ وضاحت کی گئی کہ یہ کتاب ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جس کی طرف سب کو واپس پلٹنا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور اس کے ارد گرد موجود فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کے لیے دعا کرتے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ان کی دعا 3 آیات پر محیط ہے، یعنی بہت ہی ڈیٹیلڈ اور پیاری دعا ہے جو فرشتے مومن لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا اور کافروں کے پچھتاوے اور فریاد کا ذکر ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 دفعہ پہلے بھی موت دی اور 2 دفعہ زندگی بخشی۔ اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی اب ہمیں اپنی کوتاہیوں کا پتہ چل گیا، تو کیا ہمیں دوبارہ ایک چانس مل سکتا ہے؟ لیکن اس حسرت، پچھتاوے اور فریاد کا قیامت والے دن کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور انہیں یاد کروایا جائے گا کہ جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم کس طرح انکار کرتے تھے۔ یہاں پر جو 2 دفعہ موت اور زندگی کے الفاظ آئے ہیں تو بیسیکلی یہ 5 سٹیجز ہیں۔ اس حوالے سے مختصر وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ساتھ بنا لیا تھا، جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ پر وعدہ الست کا ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے گواہی دی تھی بلا، کیوں نہیں، یعنی وہ ہم سب کی پیدائش تھی۔ اس کے بعد تمام روحوں کو سلا دیا گیا، یعنی موت کی حالت، یا آپ کہہ لیں کہ کولڈ سٹوریج میں رکھا گیا۔ پھر جب کسی بچے کی رحم مادر میں تخلیق ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے اس بچے کی روح کو اس جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح جسم اور روح کے کمبینیشن کے ساتھ ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں موت آتی ہے تو وہ ہماری دوسری موت ہوتی ہے، جس کے بعد قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ ہماری دوسری زندگی ہے۔ یعنی یہ ٹوٹل 5 سٹیجز ہیں۔ عالم بالا میں روح کی پیدائش پہلی سٹیج، پھر موت، پھر دنیا میں روح اور جسم کے ساتھ زندگی، پھر موت جو دنیا میں ہمیں آتی ہے، اور 5ویں سٹیج دوبارہ زندگی جو ہمیشہ کی ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ کے علم کے لامحدود ہونے کے حوالے سے الفاظ آتے ہیں یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، اور جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے وہ راز بھی اللہ جانتا ہے۔ حالانکہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کسے دیکھا ہے، اور نہ ہی کئی دفعہ جسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے پتہ چلنے دیتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں کی حرکت اتنی تیز اور بغیر آواز کی ہوتی ہے کہ ارد گرد کسی بندے کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر کیا کیا باتیں چھپی ہیں، بہت سے راز ہمارے قریبی لوگوں، دوستوں، ایون ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتے، لیکن اللہ یہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 44 تک یعنی 44 تک تقریباً 15 آیات میں آل فرعون کے ایک ایمان والے بندے کی باتیں درج کی گئی ہیں، یعنی جو اس نے فرعون اور اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، بغیر کسی ڈر اور ہچکچاہٹ کے انتہائی بہادری سے اس نے حق کی دعوت پیش کی۔ اللہ کو اس کی باتیں اتنی پیاری لگیں کہ انہیں اپنے کلام میں شامل کر لیا۔ اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک عام بندے کی بھی بہت اہمیت ہے، خاص طور پر اگر وہ سچا ایمان والا ہو، کہ اللہ نے اس کی باتوں کو اپنے آخری کلام قرآن مجید کا حصہ بنا دیا جو قیامت تک تلاوت ہوتا رہے گا۔ حالانکہ بعض انبیاء اور رسولوں کا صرف نام آیا ہے، ان کے بارے میں مزید تفصیل قرآن میں موجود نہیں، اور بلکہ کچھ رسولوں کا تو ایون نام بھی مینشن نہیں کیا گیا، اور یہی حقیقت اس سورت کی آیت نمبر 78 میں بھی واضح کی گئی ہے۔
اگلی آیات میں انسان کی مٹی سے تخلیق کا اشارہ کر کے نسل انسانی کے تسلسل کے حوالے سے نطفے اور علقے کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان ساری سٹیجز سے گزر کر جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر ان میں سے کچھ کو ہم جوانی اور کچھ کو بڑھاپے تک پہنچاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی اپنی زندگی کی میعاد پوری کر کے واپس لوٹ آئے گا۔ وہی اللہ موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جانوروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو آسانیاں اور نعمتیں عطا کی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا گیا فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ کہ اللہ کی کون کون سی آیتوں کو یعنی کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ جیسے سورہ رحمان میں آتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ، تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ یعنی جیسے ان جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو، ان پر سوار ہو کر دور دراز کے مقامات تک پہنچتے ہو، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی نشانیاں ہیں۔ اور سورت کے آخر میں اللہ کے اٹل قانون کا ذکر کیا گیا کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا یا توبہ کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ آئے اب اس سورت کے احکامات اور دعاؤں کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 احکامات ہیں۔ سب سے پہلا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دوسرا حکم ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ تیسرا حکم ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تعریف اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں صبح و شام۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں ایک حکم ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بس آپ اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں حکم ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم لوگ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ پھر آیت نمبر 65 میں ہے فَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس تم لوگ دین کو خالص کر کے صرف اسی کو پکارو۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 66 میں 2 احکامات ہیں انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں۔ یعنی یہاں پہ شرک سے ممانعت ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا حکم ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کے آگے خود کو سبمٹ کر دوں، یعنی اس کی باتیں مان لوں، اس کا فرما بردار بن جاؤں۔ اب چلتے ہیں دعاؤں کی طرف۔ سب سے پہلے اس میں ایک فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہے جو کہ آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں ہے۔ یعنی یہ بہت تفصیلی دعا ہے جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرما لے تاکہ ہم لوگ فرشتوں کی دعا کے مستحق ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ایک دعا حضرت موسیٰ کے حوالے سے ذکر کی گئی آیت نمبر 27 میں انی استو بربی، کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک دعا آیت نمبر 44 میں ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنا کام یا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے تقریباً 30 کے قریب صفاتی نام آئے ہیں۔ یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور جو نام اللہ کی صفات پر بیس کرتے ہیں ان کو صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 3 دفعہ لا الہ الا ہوا رپیٹ ہوا ہے، اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیارات بیان کرتے ہوئے ذالکم اللہ ربکم کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اس چیز کو ری انفورس کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ غافر کا خلاصہ اور اس کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس، دعا اور احکامات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔